बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज 17 मार्च है 2023। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा हाल ही में जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब, और जिसको स्पॉन्सर किया था, इसको दुनिया भर में एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, एक्सटेंडिंग एग्रीमेंट कहा जा रहा है। और इस पर लोग काफ़ी सारे हैरान और परेशान है, ये कैसे कर मुमकिन हुआ। इस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा दे हैव एग्रीड कि वो आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो री एस्टेब्लिश करेंगे, एम्बेसीज को री ओपन करेंगे, एक दूसरे के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको वो ऑनर करेंगे। और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो इनके ताल्लुकात ख़राब हुए जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया 1979 में। और जब ईरान और इराक़ की जंग हुई तो सऊदीज़ इराक़ के साथ खड़े रहे। ताहम 97 से लेकर 2006 तक इनके ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। और इसके साथ बहरहाल जब बाद में ऐसा हुआ कि जब इराक़ के हालात डेवलप हुए लेबनान की वजह से, और या फिर सीरिया की वजह से, फिर यमन की वजह से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। और फिर जब सऊदी लेड कोलिशन इन्वॉल्व हुई यमन में, फिर इस ईरानीज़ ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया होतीज़ को, तो ताल्लुकात और बिगड़ गए हैं। ताहम 2016 में जो असल मसला हुआ, जब एक शिया स्कॉलर थे वो सऊदी अरब में वो एग्जीक्यूट हुआ, तो इसके जवाब में जो तेहरान में सऊदी एम्बेसी थी वहाँ पे लोग प्रोटेस्टर्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से 2016 में ताल्लुकात इनके ख़त्म हो गए थे। अभी हम ये कि एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो इसके मज़मरात की, इसके इम्प्लिकेशंस को हम देखते हैं कि इसके रीजन में और बिलखुसूस ईरान सऊदी अरब के लिए क्या होंगे। ओवरऑल जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इससे इट हैज़ रिड्यूस दी लाइकली चांसेस ऑफ वार या कन्फ्रंटेशन जो थी, जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में या पर्शियन गल्फ़ में थी, वो अभी ख़त्म हो गई है। और इससे एक और चीज़ इस्टेब्लिश हुई है, ग्रोइंग चाइनीज़ जो प्रेजेंस से रीजन में, वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, वो वहाँ पे हुई है। और ये है कि पर्शियन गल्फ़ जो है अब जो फ्री होगा अटैक से, तो चाइनीज़ का जो मेजर इंटरेस्ट है, यहाँ से जो एनर्जी गुज़रती है वो अभी इजीली यहाँ से गुज़र सकेगी। जो चाइनीज़ इकानमी में एक अच्छा एक तासुर इस पर पड़ेगा, और दुनिया में समझ जाता है ये चाइनीज़ के लिए इज़ ए डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल विक्ट्री है, सेटबैक फॉर द अमेरिकन। एट द सेम टाइम क्योंकि अमेरिकन कोशिश में थे सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान एक अलाइंस अगेंस्ट ईरान करवाने के लिए, तो वो भी मुमकिन नहीं हुआ। फिर इससे ये होगा कि यमन में अमन होगा, और वहाँ पे, और जब यमन में अमन होगा तो सऊदी अरब में भी जो अटैक्स हो रहे थे, मिसाइल अटैक्स आ रहे थे, ड्रोन्स अटैक्स आ रहे थे, वो अभी नहीं होंगे। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, सऊदी एयर स्पेस अब इज़राइलीज़ यूज़ नहीं कर सकेंगे। प्रीवियसली तासुर ये था कि जो इज़राइलीज़ हैं वो आके सऊदी एयर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, एयर में रीफ्यूल हो सकता है। सो वो पॉसिबिलिटीज़ अब ख़त्म हो गई हैं। इस चाइना के लिए क्या है, चाइना के लिए से मैंने बात की है, चाइना ने अपना आपको मनवा लिया एज ए पोलिटिकल प्लेयर है, एज ए पीस प्रमोटर है, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, एल्सवेयर वो अपनी इम्पोर्टेंस उन्होंने वो मनवा ली है। चाइनीज़ इकानमी, पर्शियन गल्फ़ में पीस होगा तो चाइनीज़ इकानमी के स्टेक्स जो इस रीजन में हाई थे, क्योंकि एक तो एनर्जी की वजह से, सेकंड जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहाँ से उनको इन ममालिक उन्होंने कनेक्ट करना था, तो वो भी इसमें चीज़ें होंगी। और चाइनीज़ प्रेजेंस जो है इस इलाके में दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना यहाँ पे है। सऊदी अरब के लिए जिस तरह मैंने बात की है, इसमें एक अच्छा ये है कि अभी कोई दिल बी नो मोर अटैक्स फ्राम यमन, जिस तरह वहाँ से ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, तो एक वो है। फिर सऊदी अरब जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद चाइना, तो वो अभी इजीली वहाँ से ये चीज़ें हो सकेगा। और रिसेंटली हमने देखा जब बाइडेन ने विज़िट किया सऊदी अरब, तो बताया गया और हमने ये पढ़ा भी कि जी कोल्ड शोल्डर दिया गया था मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, लेकिन प्रेसिडेंट शी जब गया तो इट वाज ए वार्म रिसेप्शन जो उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया फॉर चाइनीज़ प्रेसिडेंट। तो वो है। फिर सऊदीज़ को इस बात का भी ख़तरा था कि पास में जहाँ जहाँ अमेरिका गया है
جب اپنا انٹرسٹ پورا ہوا تو اس کے بعد ان ممالک کو ایبنڈن کیا یا ڈمپ کیا، جس طریقے سے افغانستان ہے. سو انہوں نے اس دفعہ چائنا کی انہوں نے بات جو تھی، جو میڈیشن تھی، وہ مان لی تھی. ایران کے لیے یہ اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو کنفرنٹیشن تھی ود گلف کنٹریز میں عربوں کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ جابس کریشنس ایران میں ہوگی، کیونکہ بعد سے ٹیکنالوجی آئے گی، تعلقات بہتر ہوں گے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ایران کے اندر بھی اس کا اچھا وہ پازیٹیو امپلیکیشنس ہوں گی. تو ایران کے لیے بھی اس میں پلس ہے. اور یہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہے، یقیناً از اے سیریس سیٹ بیک فار یونائٹڈ اسٹیٹس، کیونکہ وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی دے فیل، وہ مقاصد وہ حاصل نہیں کر سکے جو چائنیز حاصل کر گئے ہیں. امریکنس کی کوشش تھی کہ سعودیز اور اسرائیلیز کو ایک الائنس کروایا جائے اگینسٹ ایران، اور یہ پیچھے کافی کوششیں کی گئی ہیں. اس پہ میں نے ایک پہلے بھی ویلاگ کیا تھا ایک عرب نیٹو کے نام سے. اور یہ ہے کہ بٹ ایک چیز جو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی پریزنس ریجن میں ہوگی، وہ اس لیے ہوگی کیونکہ قطر میں بھی ان کی پریزنس ہے، بحرین میں ان کی پریزنس ہے، اور سعودیز کا ایک اور جو وہ چیز ہے کہ سعودیز کی جو ویپنز کی انوینٹری ہے تمام امریکن سے، سو دیئر فور ان کی ڈپینڈنس تاہم ابھی تک جو ہوگی وہ امریکنس کے اوپر ہی ہوگی. اسرائیل کے لیے سیٹ بیک بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے تعلقات جس طرح امریکنس کر رہے تھے اسٹیبلش کریں ود سعودی عرب، وہ نہیں ہو سکا. پھر امریکنس کی یہ بھی کوشش تھی کہ ابراہیم ایکارڈ میں بھی سعودیز کو لایا جائے، وہاں پہ بھی یہ نہیں گئے. تو ابھی جو ان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے نفتالی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیریس اور ڈینجرس ایگریمنٹ ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ سیریس بلو، فیٹل بلو ہے ٹو دی الائنس، جو پرپوز الائنس تھا بٹوین سعودیز اینڈ اسرائیلی. ایٹ دی سیم ٹائم سعودیز بھی اسرائیلی سے اس لیے خوش نہیں تھے کیونکہ جو نتنیاہو دوبارہ پاور میں آئے ہیں تو ان کی پالیسیز بڑے ایکسٹریمسٹ تھی. سو انہوں نے کئی دفعہ سعودیز نے اپنی ریزرویشنس شو کی تھی آن دی، جو انہوں نے جس طریقے سے مظالم ڈال رہے تھے ویسٹ بینک اور غزہ میں. یو ای کے لیے ایک بڑی یونیک سچویشن ہے. یا ایک امپریشن ایسا ہے، کیا سعودی عرب نے یو ای کو چھوڑ دیا ہے؟ ایک یہ کوشچن ہے. سیکنڈ، کیونکہ یو اے ای کے سیریس ڈسپیوٹس ہیں ایران کے ساتھ، کوئی 2 آئیلینڈز ہیں جس کے اوپر دونوں کا کلیم ہے. تو اب یہ وقت آنے والا وقت بتائے گا کہ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہاں پہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سعودیز اور ایران میں تعلقات اچھے ہوں، اور کافی دفعہ انہوں نے والنٹیئر بھی کیا تھا کہ ہم میڈیشن کرانے کے تیار ہیں، اور ابھی بھی جو ہوا ہے پاکستان اس کو ویلکم کیا ہے. اور اس کی جو اچھی امپلیکیشن ہمارے ڈومیسٹک امپلیکیشنز کے بہت اچھی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ مسلکی بنیادوں پہ مسائل پیدا ہوئے تھے، جو ابھی ان کے وجہ سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس سے بہت اچھا اس کا ایک تاثر اس پر بھی پڑے گا. انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، انڈیا کی بڑی شروع سے کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو کنٹرول کریں، ایران کو بھی کنٹرول کریں، اور وہاں سے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کیا جا سکے. اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی کوشش رہی ہے ایرانین سائل کو یوز کرے اور کرتا رہا ہے. اور بعد ان کی یہ بھی کوشش تھی کسی طریقے سے وہ چابہار پورٹ کا کنٹرول مکمل ہے، لیکن ایرانیز نے ان کو ریفیوز کر دیا تھا. تو ابھی مور ریسنٹلی جو ایرانین فارن منسٹر تھے، ہی کینسلڈ ہز ون آف دی پلان وزٹ ٹو انڈیا، اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ جو ابھی ایران میں جو ریسنٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے خواتین کے، تو انہوں نے وہاں پہ جو کوئی تصویریں جو چھاپی تھی وہاں کے میڈیا نے، جس میں ایرانین لیڈرز کو کی انسلٹ کی گئی تھی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا انڈیا کا وزٹ. پھر انڈیا کو اس بات کا بھی وہ سیٹ بیک ہے کیونکہ چائنیز نے آ کے یہاں اپنا انفلوئنس، اپنا پریزنس شو کیا ہے، تو اس سے بھی وہ جو چائنیز کی جو ڈومینیشن تھی ان کے لیے یقیناً سیٹ بیک ہے، کیونکہ چائنا ہیز بیکم اے پولیٹیکل پلیئر مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیوکلیئر ایران کے کیا ہوگا.
اب یہ تھریٹ تو رہے گا، یہ تھریٹ عربوں کے لیے بھی ہے، یہ تھریٹ اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور یہ تھریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی ہے۔ اب اس پہ تو کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے، تاہم یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کو یہ عرب بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اور رشیا کی جہاں بات کرتے ہیں تو رشیا جو ہے، آپ کو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے سعودیز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ سو دیئر فور آپ سمجھ لیں یہ ایک ایسا الائنس بنا ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے، جس میں چائنا بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ سو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جسٹ ٹو کنکلوڈ یہ ہے کہ ایک اچھی پازیٹیو موو ہوئی ہے، ایگریمنٹ ہوئی ہے بٹوین سعودیز اینڈ ایرانیز، اور یہ ہے کہ یہ اٹ از پری میچور کہ ہم کچھ اس پہ پریڈکٹ کر سکیں، لیکن اچھے آؤٹ کم کی توقع کرنی چاہیے۔ اور جس سے یہ ہوگا اس ایگریمنٹ سے کہ ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں بہت اچھے اس کے تاثرات ہوں گے، چاہے وہ یمن ہے، لیبنان ہے، عراق ہے، سیریا ہے۔ ایک اچھے ڈیولپمنٹ، اچھے ہم فیوچر میں چیزیں ڈیولپمنٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں چائنا کے جو مقاصد ہیں، ان کے BRI کے لیے، ان کے اکانومی جو ریسورسز ہیں وہ بھی یہاں سے فلفل ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔